اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع پر ایک نظر۔ غدیر خم کی اصلی پیغام کی شناخت کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ غدیر خم میں کون سا پیغام اور کس پیغام کی طرف سب سے زیادہ اشارہ کیا گیا، اس کا اصلی پیغام، میسج، پیغام، نصیحت، درس کیا تھا؟ وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے خطبے کے عمیق نظروں سے جائزہ لیا جائے، گہرائی سے آپ کے خطبے کا مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے، ڈیپ میں جایا جائے۔ جو اس تاریخ ساز دن بیان ہوا ہے، آفتاب آمد، دلیل آمد، انہیں موجب اختلاف، ابحاث، بحث اور کسی ایک فرقہ یا گروہ کے اظہار نظر پر بات کرنے سے پہلے اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن اپنے خطبے میں کن اہم مسائل کی طرف توجہ کی اور توجہ مبذول کرائی، متوجہ کرایا اور اس کی طرف آمادہ کیا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف، ٹارگیٹ، مقصد صرف یہ تھا کہ علی کی دوستی کا اعلان فرمائے تو سورہ مائدہ کی آیت میں بلغ ما انزل الیک کا تعلق حضرت علی کے خلافت اور امامت سے کیوں ہے؟ جیسا کہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کچھ لوگ اس آیت میں یہ فقرہ بھی پڑھتے ہیں فی علی، یعنی فی خلافت لعلی ابن ابی طالب، علی کے بارے میں اور علی کی خلافت کے بارے میں جو آپ کو آرڈر دیا گیا تھا وہ پہنچا دیجئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا کچھ حصہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں تمہارے خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت اور امت مسلمہ سے رہبری کے بارے میں مسلمانوں کو بتا دو۔ اپنے خطبے میں حضرت علی ابن ابی طالب کی وصایت اور وصی اور امامت کو واضح طور پر بیان کیوں نہیں فرمایا؟ فَاعْلَمُوا كُلَّ عَبْيَضٍ وَأَسْوَدٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبَ أَخِيهِ وَوَصِيِّهِ وَخَلِيفَتِي عَلَىٰ أُمَّتِي وَالْإِمَامِ مِن بَعْدِي۔ لہذا سارے گورے کالے جان لے کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، خلیفہ، وصی، جانشین اور میرے بعد امت کے امام اور رہبر ہیں۔ کیا اس قسم کے جملے دوستی کا پیغام پہنچانے کے لیے تھا؟ اگر یہ ہدف، یہ ٹارگٹ دوستی کا اعلان تھا تو کیوں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَ لَكُمْ وَلِيًّا عِمَامًا فَرَضَ الطَّاعَةَ عَلَى مُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِالْإِحْسَانِ وَعَلَى الْبَادِي وَالْحَاضِرِ وَعَلَى الْعَجْمِ وَالْعَرَبِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ عَلَى كُلِّ مُوَحِّدٍ مَاضٍ حُكْمُهُ وجاد قوله نافذ امره ملعون من خالف، ملعون من خالف۔
مرحوما من تبع وصدق فقد غفر اللہ لہ ولمن سمع منہ عطاء لہ۔ اہم ترین، اے لوگو جان لو کہ خداوند عالم نے علی ابن ابی طالب کو تمہارے امام سرپرست بنایا۔ ان کی اطاعت تمام مہاجرین اور انصار اور اسلام کے نیک پیروکار، شہری، دیہاتی، عرب، عجم، غلام، آزاد، چھوٹے بڑے، کالے گورے، ہر اس خدا پرست پر ہے جو ایک خدا کی پرستش کرتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، واجب قرار دی۔ ان کے فرمان پر عمل، کلام کا سننا، حکم کی بجا آوری واجب ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو ان کی مخالفت کرے، اور اس پر خدا کی رحمت جو ان کی اطاعت کرے۔ ان کی تصدیق کرنے والا مومن ہے، جو بھی ان سے سنے اور ان کی اطاعت کرے خدا اس کو بخش دے گا۔ اگر روز غدیر صرف دوستی کے اعلان کے لیے تھا تو پھر حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزندوں کی امامت اور رہبری کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی اطاعت کو سب مسلمانوں پر واجب کیوں کر رہے ہیں؟ امامت اور رہبری کو تاروز قیامت تک علی ابن ابی طالب اور ان کے بیٹوں میں کیوں قرار دے رہے ہیں؟ جیسا کہ فرمایا ثم من بعد علی وولیکم وامامکم بامر اللہ وربکم ثم الامامت فی ذریتی من ولدہ الی یوم القیامہ یوم تلقون اللہ ورسولہ۔ خداوند عالم کے حکم سے میرے بعد علی تمہارے امام اور ولی ہوں گے، اور ان کے بعد امامت میری ذریت میں ہوگی جو علی سے ہوگی تا روز قیامت برقرار رہے گی۔ اور وہ دن کہ جس میں دن تم لوگ خدا اور اس کے رسول سے ملاقات کرو گے، اس وقت تک ان کی امامت برقرار رہے گی ان کی نسلوں میں۔ اگر غدیر کا دن صرف دوستی کے اعلان کے لیے تھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی ابن ابی طالب کی بیعت کیوں کی؟ رسول خدا نے حضرت علی ابن ابی طالب کی بیعت کی، اور تمام مسلمانوں کو بیعت کا حکم کیوں دیا؟ دوستی کا اعلان تو بیعت کا تقاضا نہیں کرتا نا۔ الا انی عند انقضاء خصبتی ادعوکم الی مصافقتی الی بیتی والاقرار به ثم مصافقته من بعد علا انی قد بایت اللہ علیا قد بایعنی وانا آخذکم بالبیعہ لہ عند اللہ عز وجل۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإما ینکث علی نفسہ ومن عوف بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 میں ہے، تم سب آگاہ ہو جاؤ کہ میں اپنے خطبے کے اختتام پر، اور جس کا اینڈ میں کر رہا ہوں خطبے پر، تم لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کی بیعت کے لیے بلاؤں گا۔ تم سب ان کی بیعت کرنا، ان کے امامت کا اعتراف کرنا، اور پھر ان کے بعد آنے والے اماموں کی بیعت کرنا۔ آگاہ ہو جاؤ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے خدا کی بیعت کی اور علی نے میری بیعت کی۔ میں خداوند عالم کی طرف سے تم لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کی بیعت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ آیت سورہ فتح آیت نمبر 10۔ بتحقیق جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خدا ہی کی بیعت کرتے۔ خدا کی قوت اور قدرت تو سب کی قوت کے پر غالب ہے۔ جو حد شکنی کرے گا اس کو نقصان ہوگا، جو حد و پیمان کو وفا کرے گا خدا منان اس کے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی عہد کو توڑے گا اس نے اپنے نقصان میں کام کیا۔ خدا عالم کی جانب سے مجھے یہ کام سونپا گیا ہے، تم لوگوں سے علی کے لیے بیعت کروں، تم لوگوں سے علی کے لیے بیعت لوں۔ لہذا جو کچھ خداوند عالم کی طرف سے ولایت علی کے سلسلے میں نازل ہوا ہے اس کا اعتراف کرو،
اور ان کو امیر المؤمنین جانو، اور علی کے بعد آنے والے میرے خاندان میں سے اور علی کے فرزندوں کی امامت کو قبول کرو، اور ان کے قائم حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوں گے، جو تا روز قیامت حق سے قضاوت کریں گے، قیامت کے اینڈ تک آپ جسٹس رہیں گے، فیصلہ کریں گے اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اگر سارے اسلامی فرقے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کو ہر قسم کے تعصب سے ہٹ کر دیکھیں، جلسی اور حسد اور دشمنی کے نگاہوں اور چشمے کو ہٹا کر دیکھیں اور اس میں غور و فکر کریں، تو حقیقت کو نور خورشید کے مانند پائیں گے، بالکل کھلے ہوئے چمکتا ہوا چراغ پائیں گے، اور حق کے مزے سے آشنا ہو جائیں گے اور ٹیسٹ لگے گا، ان کو مزہ آئے گا۔ اب ہم لوگ دوسری فصل پر آمادہ ہیں۔ آیا واقع غدیر ولایت کے اعلان کے لیے تھا؟ سوال ہے، واقع غدیر ولایت کے اعلان کے لیے تھا؟ اس میں 3 بحثیں ہیں: سطحی طرز تفکر اور پیام غدیر، دوسرے بحث ولایت کا اعلان غدیر سے پہلے، تیسری بحث امامت کا ثبوت، رجعت اور قیامت کا ثبوت اور دلیلیں۔ بعض لوگوں نے اپنی تقاریر اور تحریروں میں بغیر کسی تحقیق اور تدبر کے واقع غدیر کے بارے میں لکھا اور کہا کہ غدیر کا دن اعلان ولایت کا دن ہے، اور اس بات کی اتنی تکرار کی گئی کہ پڑھنے والے سننے والوں کے نزدیک بھی بات ایک حقیقت بن گئی اور سب نے اس کو عقیدے کے طور پہ قبول بھی کر لیا۔ چھوٹی، بالکل چھوٹی فکر اور پیام غدیر۔ واقعاً کیا غدیر کے دن صرف اعلان ولایت کیا گیا؟ ولایت کا اعلان کر دیا گیا؟ مشہور اہل قلم اور بیان کے قلم اور بیان سے یہی بات تو ثابت ہوتی ہے، جو غلط فہمی کا سبب بنی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو واقع غدیر سے صحیح اور حقیقی آگاہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ درست ہے، صحیح ہے، عید غدیر کے دن ولایت اطرت کا اعلان بھی کیا گیا، لیکن روز غدیر صرف ولایت کے اعلان سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے کم علمی اور آگاہی اور سمجھ نہ ہونے یا اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے اس قسم کا دعویٰ کیا ہے، اور اخباروں اور رسالوں اور مختلف وہ جرائد اور ڈائجسٹ اور کتابچے اور کتابوں میں ایسا لکھا ہے، تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے برطرف کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ غدیر کی حقیقت کو شائستہ دل نشین انداز میں بیان کر کے امت مسلمہ کی جان اور دل کو پاک کیا جائے۔ نمبر 1، ولایت کا اعلان غدیر سے پہلے۔ یعنی غدیر میں کیا ہوا؟ ولایت کا اعلان، یہ تو غدیر سے پہلے ولایت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ہاں، ولایت کا بھی اعلان ہوا، لیکن اور میٹر کیا تھا؟ غدیر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم کاموں میں سے ایک کام اعلان ولایت تھا۔ نہ صرف غدیر بلکہ بعثت، جب آپ مبعوث برسالت ہوئے، اپنی نبوت کا اعلان کرنے اور دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک ہمیشہ آپ حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت اور وصایت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے۔ اگر غدیر کا دن صرف اعلان ولایت کے لیے تھا تو فرصت طلب منافقین اتنا ہاتھ پاؤں نہ مارتے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ نہ بناتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا مدینے میں، احد میں، خیبر میں، بیعت عقبہ میں، بعثت کے شروعات میں، ہجرت کے دوران، غزوہ تبوک کے موقع پر اور کئی حساس موقع پر علی کی ولایت کا اعلان کر چکے تھے۔ اپنے بعد کے امام اور حضرت علی بن ابی طالب کے فرزندوں میں سے آنے والے دوسرے اماموں کا تعارف ناموں
کے ساتھ کروا چکے تھے، مگر کسی کو دکھ ہوا نہ ہوا۔ کچھ منافقین چہرے بھی وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی سازش نہیں کی، کوئی قتل کا منصوبہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اعلان ولایت ان کے پوشیدہ مقاصد کے لیے کوئی خطرہ والی بات نہیں تھی۔ غدیر سے پہلے اعلان ولایت کے چند نمونے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ بھپرے کیوں نہیں، وہ جلے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ولایت کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہاں غدیر میں کیا ہوا کہ سب رسول کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور غصہ ہو گئے اور تعصب ہو گئے، گروہ بانٹ دیا، کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ پہلی ولایت علی کا اعلان آغاز بعثت میں، بعثت کے شروع میں جب آپ مبعوث برسالت ہوئے، آپ نے رسالت کا اعلان کیا۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان غدیر کے دن پر منحصر نہیں ہے، صرف اسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، بلکہ آغاز بعثت کے موقع پر ہو چکا تھا۔ سیرہ ابن حشام میں ہے کہ بعثت کو ابھی 3 سال بھی نہ گزرے تھے کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب سے فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شورى آیت نمبر 214۔ اے رسول، تم اپنے قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے لیے مخفیانہ یعنی چھپی ہوئی، خاموش، چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی دعوت تمام ہو گئی، اور وہ وقت آ گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ یعنی 40 سال کے آپ جو خاموش زندگی گزار رہے تھے، وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ اعلان نبوت کر دیں اور اپنے قریبی رشتہ دار اور قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دیں، تاکہ مفسرین اور مؤخرین تقریباً باتفاق یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا بیڑا اٹھا لیا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو گوشت اور شیر، دودھ سے غذا بنانے کا حکم دیا کہ گوشت بناؤ اور دودھ سے۔ ہم لوگ جو ہے وہ گوشت میں دودھ نہیں ڈالتے، لیکن اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ گوشت میں دودھ یا دودھ میں گوشت ڈال کے بنانے کا حکم دیا، اور کہا کہ بنی ہاشم کے بڑے لوگوں میں سے 40 یا 45 لوگوں کو کھانے کی دعوت دے دیں۔ دعوت کی تیاری ہو گئی، سب مہمان مقرر وقت پر آ گئے کھانے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، لیکن کھانے کے بعد ابو لہب کی بیہودہ اور سبک چھوٹی غلط باتوں کی وجہ سے مجلس درہم برہم ہو گئی، سب اٹھ کے چلے گئے، کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ ہو سکا۔ تمام مدعوین جسے بلایا گیا تھا کھانا کھا کر، دودھ پی کر واپس چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کے دوسرے دن ایک اور ضیافت اور دعوت کا انتظام کیا جائے، اور ایک بار پھر ان سب لوگوں کو دعوت دی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے لوگوں کو دوبارہ کھانے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سننے کی دعوت دی۔ سارے مہمان ایک مرتبہ پھر ٹائم پر آ گئے، حاضر ہو گئے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد رسول خدا نے فرمایا، یہ سارا تفسیر کشاف، تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی، کامل ابن اثیر، در منشور، کفایت الطالب، مجموع البیان، یہ ساری چیزوں میں، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ جو اپنی امت کا حقیقی اور واقعی رہنما ہوتا ہے وہ کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے اور تمہارے جہاں والوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہاں، اس بات سے آگاہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، سن لو کہ جس طرح سوتے ہو اسی طرح مر جاؤ گے، اور جس طرح بیدار ہوتے ہو اسی طرح قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ اعمال نیک بجا لانے والوں کو جزائے خیر، اور برے اعمال والوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔
نیک اعمال والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے جنت اور بدکاروں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم تیار ہے۔ میں پورے عرب میں کسی بھی شخص کو نہیں جانتا جو کچھ میں اپنی امت کے لیے لایا ہوں اس سے بہتر اپنی قوم کے لیے کوئی لایا ہوگا۔ کوئی اپنی امت کے لیے اس سے بہتر نہیں لایا۔ جس میں بھی دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی تھی میں تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اس کی وحدانیت اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دوں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا جَعَلَ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَخًا وَوَزِيرًا وَوَارِثًا وَوَصِيًّا خَلِيفَةً فِي أَهْلِهِ فَأَيُّكُمْ يَقُولُ فَيُبَايِعُنِي عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَخِي وَوَارِثِي وَوَزِيرِي وَوَصِيِّي وَيَكُونَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ بتحقیق خداوند عالم نے کوئی نبی نہیں بھیجا کہ جس کے قریب رشتہ داروں میں سے اس کے لیے بھائی، وارث، جانشین اور خلیفہ مقرر نہ کیا ہو۔ بس تم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے کھڑا ہو اور اس امر میں میری بیعت کرے، اس کام میں میری بیعت کرے اور میرے بھائی وارث، وصی، وزیر بنے، تو اس کا مقام، منزلت، میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کی نسبت ہم ہارون کی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آیا۔ تم کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا، کوئی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 بار تکرار کیا، 3 بار دہرایا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا فَأَيُّكُمْ يُبَاضِرْنِي عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ وَأَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ۔ پس تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے اور یہ کہ وہ تمہارے درمیان میرا بھائی، وصی، خلیفہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد کچھ دیر توقف کیا، رکے، کیا تاکہ دیکھ سکیں کہ ان لوگوں میں سے کسی نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، کسی نے ایکسپٹ کیا، پازیٹو میں کسی نے جواب دیا، مثبت جواب دیا۔ سب لوگ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت علی ابن ابی طالب کو دیکھا، جن کا سن اس وقت 15 سال یا 13 سال کا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور سکونت کو توڑ کر، خاموشی کو توڑ کر پیغمبر اسلام کی طرف رک کر کے فرمایا، اے خدا کے رسول، میں اس راہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد وفاداری کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھ کو جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ رسول خدا نے بیٹھ جانے کا حکم دیا اور ایک بار پھر آپ نے اپنی بات دہرائی۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ اس بار بھی پیغمبر نے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ تیسری بار بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اس جماعت میں صرف حضرت امیر المؤمنین تھے جو کھڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس ہدف، ٹارگٹ کی حمایت اور پشت پناہی کا کھلا اظہار کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس راہ میں آپ کا مددگار، معاون ہوں گا۔ پہلی مرتبہ اگر کہہ دیتے تو لوگ کہہ دیتے یہ پلان تھا، کسی کو علی نے موقع ہی نہیں دیا، ہم بھی کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ لیکن 3 بار اصرار کرنے کے بعد جب علی ابن ابی طالب نے ان کی مدد اور تعاون کے یقین دہانی کرائی اور اعلان کر دیا، تو رسول خدا نے کیا کہا؟ میرے بعد وصی، خلیفہ اور جانشین ہوں گے۔ یعنی ولایت کا اعلان تو اسی وقت ہو چکا تھا۔ یہ غدیر میں کیا ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو، دست مبارک کو حضرت علی ابن ابی طالب کے دست مبارک میں رکھا اور فرمایا، ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی و علیکم فاسمعوا لہ وَعَتِیُونَ۔ اللہ اکبر، بے شک یہ علی تمہارے درمیان میرا بھائی ہے، وصی ہے، جانشین ہے، اور اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ زمانے رسول ہے، پھر بھی رسول نے علی ابن ابی طالب کی اطاعت کا حکم دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنوں نے اس موضوع کو بہت سادہ اور عام سمجھا، یہاں تک کہ بعض نے تو مذاق اڑایا اور جناب ابو طالب سے کہا، آج کے بعد اپنے بیٹے کی بات غور سے سنو اور اس کی اطاعت بھی کرو۔
لہذا ولایت کا اعلان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 سال بعد، بعثت کب ہوئی؟ امیر المؤمنین کی عمر اس وقت 12 یا 13 سال، اور یہ اعلان تقریباً بعثت کے 3 سال بعد اسلام رائج ہوتے وقت ہی ہو گیا تھا، اور غدیر خم سے پہلے ہی حضرت کے قرابت داروں اور بزرگوں قریش کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی تھی کہ علی وصی خدا ہیں اور ولایت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، خلیفہ رسول ہے۔ دوسرا موقع جنگ تبوک کے موقع پر اعلان ولایت کیا، جسے حدیث منزلت کہتے ہیں۔ سن 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف لشکر کشی کی، لشکر لے کے چلے، چونکہ یہ لشکر بہت طولانی تھا، بہت لمبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی حکومت کے دارالخلافہ سے بہت دور شام کی سرحدوں تک جانا تھا۔ اس کام کی ضرورت تھی کہ ایک قدرت مند بہادر مرد مدینے میں آپ کا جانشین ہو۔ رسول جا رہے ہیں تو مدینے میں کسی کو تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جانا چاہیے، تاکہ حکومت کی مرکز اور صدر مقام پر امن و امان کی فضا بحال رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر یہ سمجھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اپنی زندگی میں جس علی ابن ابی طالب کو جانشین مقرر کیا، یہ ہے ولایت، یہ ہے خلافت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک کی طرف روانگی کے فوراً بعد ہی منافقین نے شہر مدینہ میں چرچا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب سے ناراض ہیں اور آپ ان سے محبت نہیں کرتے، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں علی کو۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے نا، ہم بھی جو ہے وہ نہیں جانتے مجھتے جو ہے کسی طرح فیصلہ کسی کے لیے کر لیتے ہیں۔ یہ بات حضرت علی ابن ابی طالب پہ گراں گزری اور آپ اس کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے تبوک کے راستے میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی تمہیں اس لیے مدینے میں رہنا ہے کہ جب بھی موسیٰ اپنے پروردگار کے امر کی بجا آوری کے لیے جاتے تھے تو اپنے بھائی کو اپنی جگہ پہ بٹھا کر جاتے تھے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ مناقب ابن ابی طالب صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے، یعنی سورہ اعراف میں آپ دیکھ لیے 142 نمبر میں کہ جناب موسیٰ جا رہے ہیں تو ہارون کو بٹھا کے جا رہے ہیں، لیکن جناب موسیٰ گئے تو یہاں قوم گمراہ ہو گئی، غیب کو برداشت نہیں کر پائی۔ لیکن علی ابن ابی طالب، بہرحال، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری امت میں میرے جانشین رہو اور ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کے راہ میں مت چلنا۔ یہ حدیث میں بھی واقع غدیر سے پہلے حضرت امیر المؤمنین کی وصایت اور ولایت کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو پھر بھی ضرورت تھی کہ اتنے تپتے ہوئے صحرا، اتنی دھوپ، سر کے بال نہیں گنجے سب حاجی، اور دھوپ میں تڑپتی ہوئی دھوپ میں روک دینا صرف ولایت کے اعلان کے لیے، جبکہ ولایت کا اعلان تو پہلے ہو چکا تھا۔ نمبر 3، حضرت علی ابن ابی طالب کے رہبر ہونے کا اعلان غدیر سے پہلے ہو چکا۔ لفظ یعصوب کے معنی رئیس، یعصوب الدین کہتے ہیں نا، یعنی رئیس، سردار، بزرگ، اسلام کے سرپرست کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے میں کچھ اس طرح فرمایا، یا علی انت سید المسلمین و یعصوب المؤمنین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین۔ اللہ اکبر، یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں،
اسم یعصوب رئیس الکبیر، یقال ہوا یعصوب قومی، اصل میں شہد کی مکھی کے امیر اور نر کو یعصوب کہتے ہیں، جیسے کہ اہل لغت نے لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اے علی تم مومنین کے بزرگ رہبر ہو اور پرہیزگاروں کے امام ہو، با ایمان عورتوں کے رہبر ہو۔ جناب امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار۔ ابن ابی الحدید امیر المؤمنین کے کلام کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی ابن ابی طالب کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک بار انت یعصوب الدین کے لفظ کے ساتھ، دوسری بات انت یعصوب المؤمنین، دین کے سردار اور مومنوں کے سردار کے لفظوں کے ساتھ، ان دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ گویا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مومنین کا رئیس، سردار قرار دیا۔ شرح ابن حدید جلد نمبر 19 یہ روایت موجود ہے۔ نیز اپنی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں اہل حدیث کی روایت میں ایک کلام نقل ہوا ہے جس کے معنی امیر المؤمنین کے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا انت یعصوب الدین والمال یعصوب الظلم، اے علی تم دین کے رہبر اور مال گمراہوں کا رہبر۔ مال جو ہے وہ گمراہوں کا رہبر ہے اور علی دین کے رہبر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا ھذا یعصوب الدین، یہ علی دین کے رہبر ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں اور ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ یاد رہے یہ فضائل اور مناقب امام علی ابن ابی طالب کے ساتھ مخصوص ہیں، منحصر بے فرد ہیں، صرف علی کے لیے۔ ان کی خلافت کے دلائل میں سے ہے اور واقع غدیر سے پہلے بیان کی گئی ہے۔ غدیر میں کیا ہوا تھا اس کا مسئلہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی امامت کا اعلان، حدیث اعلان ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک ایسی فضیلت ہے جو آپ کی ذات سے مخصوص ہے، صرف آپ کی ذات سے۔ آپ کی خلافت امامت کے دلائل میں سے ہے۔ ابن عباس نے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا یا علی انت ولی کل مؤمن بعدہ و مؤمنہ۔ اللہ اکبر۔ تلخیص مستدرک، صحیح ترمذی، کنز الاموال، مستدر الحاکم، اس میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آپ میرے بعد ہر مومن مرد عورت کے ولی اور رہبر ہیں۔ یہ حدیث بھی غدیر خم کے اہم واقعے سے پہلے رسول خدا کی جانب سے بیان کی گئی ہے۔ سب لوگوں نے اس کو سنا بھی اور یاد بھی کر لیا۔ پانچویں چیز، پرہیزگاروں کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہاں کہاں غدیر سے پہلے آپ کی ولایت اور امامت اور رہبری کا اعلان کیا ہے پیغمبر اسلام نے، پھر غدیر میں کیا کیا؟ پانچواں مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے اوحی الی فی ثلاثۃ انہ سید المرسلین و سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں مجھ پر وحی نازل فرمائی اللہ نے۔ علی مسلمانوں کے سردار، 3 بار حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں اللہ نے وحی نازل کی کہ علی مسلمانوں کے سردار، پرہیزگاروں کے امام، با ایمان عورتوں کے رہبر، اور اس طرح واضح اور روشن انداز میں ولایت کا اظہار بھی واقع غدیر سے پہلے ہو چکا اور کسی سے یہ بات چھپی نہیں۔ چھٹی چیز، علی علیہ السلام امیر المؤمنین ہیں۔ ایک اور بہت واضح اور روشن حقیقت یہ ہے کہ رسول گرامی
صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع غدیر سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب کو امیر المؤمنین کا لقب دیا، جو کہ حضرت علی کی امامت اور خلافت کی حکایت کرتا ہے۔ یہ لقب آپ کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص ہے۔ انس ابن مالک نے نقل کیا ہے کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا۔ جس رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ام حبیبہ کے گھر میں رات گزارنی تھی، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے آیا تو آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، یا انس، یدخل علیک الساعۃ فی ھذا الباب امیر المؤمنین وخیر الوصیین وقدم الناس سلما واکثرهم علما وارجعهم حلما۔ اے انس، ابھی اس دروازے سے امیر المؤمنین وخیر الوصیین داخل ہوں گے، جو سب سے پہلے اسلام لائے، جن کا علم سب انسانوں سے زیادہ ہے، جو حلم اور بردباری اور برداشت کرنے میں سب لوگوں سے بڑھ کر۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خدایا، کیا وہ شخص میرے قوم میں سے ہے؟ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دروازے سے داخل ہوئے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے پانی میں سے کچھ پانی حضرت علی ابن ابی طالب کے چہرے مبارک پہ ڈالا۔ جبکہ ابن عباس نے اور شیخ مفید نے، رسول خدا نے ام سلمہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اسمعی و اشہدی ھذا علی امیر المؤمنین و سید الوصیین۔ اے ام سلمہ، میری بات سنو اور اس کی گواہ رہنا کہ یہ علی ابن ابی طالب مومنوں کا امیر اور وصیوں کا سردار ہے۔ نقل ابن ثعلبہ کرتے ہیں کہ ابو ذر سے کہا گیا کہ وصیت کرو۔ ابو ذر نے کہا میں نے وصیت کر دی۔ تو انہوں نے کہا کس شخص کو؟ ابو ذر نے کہا امیر المؤمنین کو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا عثمان ابن عفان کو؟ ابو ذر نے کہا نہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، جن کو دم سے زمین ہے، جن کی دم سے زمین ہے اور امت کی تربیت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ بہت ایک طولانی حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، بریدہ ابن اسلمہ نے مجھے اور میرے ساتھ ایک جماعت، ہم لوگ 7 افراد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان میں منجملہ، ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر تھے، حکم دیا سلموا علی علی بامر المؤمنین، علی کو امیر المؤمنین کے کلمے کے ساتھ سلام کیا کرو، کہ علی کو امیر المؤمنین کہہ کے بلایا کرو۔ تم لوگ علی کے علاوہ کوئی امیر المؤمنین نہیں۔ ہم نے پیغمبر اسلام کی حیات اور ان کی موجودگی میں ان کو یا امیر المؤمنین کہہ کے سلام کیا۔ یہ بریدہ ابن اسلمہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سی حدیثیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عیاشی تفسیر میں نقل ہے کہ حاضر ہوئے تو کہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا یہ نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے، اور یہ نام خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا آپ کے امام قائم کو کس نام سے پکارا جائے؟ آپ کو کس نام سے بلایا جائے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا بقیت اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فضائل ابن یسار سے فرمایا یا فضائل لم یسلم بہا واللہ بعد علی امیر المؤمنین الا مفترا کذابا الى یوم الناس ھذا۔ اے فضیل، خدا کی قسم علی کے علاوہ کسی کو بھی اس نام یعنی امیر المؤمنین سے نہ پکارا گیا، اور اگر کسی کو پکارا گیا تو وہ خائن ہے، جھوٹا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ واقع غدیر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی
فراوانی اور زیادہ اور وسیع روایت اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ روز غدیر ولایت کے اعلان سے صرف مخصوص نہیں، صرف ولایت کا دن نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اہم چیز حقیقت کے روپ میں سامنے آئی۔ وہ حقیقت حضرت علی بن ابی طالب کے لیے لوگوں کی بیعت عمومی تھی، عام بیعت، کیونکہ اگر لوگوں کی عمومی عام طریقے کی بیعت نہ ہو تو امام کی قیادت اور رہنمائی قابل اجراء، انعقاد، ادگھاٹن قابل عمل نہیں ہو سکتی۔ 7 نمبر، اعلان ولایت بوقت نزول وحی، وحی کے وقت آپ کی اعلان ولایت، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نزول ہو رہا تھا، نازل ہو رہی تھی وحی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی بن ابی طالب کی امامت وصایت کا بھی اعلان ہوا۔ اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے شیطان کی گریہ و زاری کی آواز سنی، شیطان رو رہا تھا، اور آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی وجہ پوچھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سوال کی مناسب جواب کے ساتھ میری وصایت اور ولایت کو بھی بیان فرمایا ہے، اس لیے شیطان رو رہا ہے۔ ترجمہ میں پڑھ دوں، میں ہمیشہ پیغمبر اسلام کے ساتھ تھا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام ہر روز اپنے پسندیدہ اخلاق میں سے ایک نمونہ مجھے دکھاتے اور مجھے اپنی اقتداء کا حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال کی کچھ مہینے غار حرا میں بسر کرتے تھے، صرف میں ان سے ملاقات کرتا تھی، یا امیر المومنین کہتے ہیں، اور میرے علاوہ کوئی بھی ان سے نہیں ملتا۔ ان دنوں کسی مسلمان کے گھر میں راہ نہ تھی سوائے خانہ رسول خدا کے گھر۔ جناب خدیجہ علیہ السلام بھی وہاں ہوتی اور میں تیسرا شخص ہوتا، میں نور وحی اور رسالت کی دیکھتا ہوا بو نبوت کو محسوس کرتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے شیطان رجیم کی آہذاری اور فریاد اور گریہ کی آواز سنی تھی۔ یعنی علی کی ولایت شیطان کو بھی برداشت نہیں ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یہ کس کی آواز ہے، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنی عبادت سے نا امید ہو گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج اپنی عبادت سے وہ شیطان نا امید ہو گیا، یعنی ولایت علی کے بغیر عبادت ہے ہی نہیں۔ اور ارشاد فرمایا یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں بلکہ آپ میرے بعد وزیر ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، رائے خیر پر ہیں۔ اس میں بھی 16 کتابیں موجود ہیں جس کی دلیلیں بیان کی ہیں، 22 کتابیں جو اپنی ہیں اور دوسروں کے ملا کے۔ حدیث ثقلین آپ دیکھ لیجئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر سے پہلے معروف حدیث ثقلین میں بھی حضرت علی ابن ابی طالب اور دوسرے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی امامت کا واضح اعلان کر چکے تھے۔ ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری اپنی عطرت۔ اس میں 24 روایتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! اس بات کو اگر یہیں پہ تمام کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائی جائے کہ آگے بات ہوگی اثبات امامت تا رجعت و قیامت، یہ ثبوت ہے کہ امامت کو ثبوت رجعت اور قیامت تک۔ اللہ اکبر! روز غدیر عظیم تبدیلیاں، غدیر کے دن عظیم تبدیلیوں، تحولات کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ غدیر کے دن حضرت علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت کا مقرر بار بار اعلان کے بعد سارے مسلمانوں کی امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر بیعت نے حقیقت کا روپ ڈھار دیا، کھول کے رکھ دیا کہ کس کا مقصد کیا ہے، جا کے بیعت بھی کرائی۔ اس وسیع بیعت کا آغاز حکم خداوندی، فرشتہ نازل ہوا، وہی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنے سے ہوا، رسول خدا نے خود علی ابن ابی طالب کی بیعت کی، اور یہ سلسلہ اختتام شب رات تک جاری رہا۔ اللہ اکبر!
اگر لوگوں کی بیعت عمومی نہ ہوتی اور صرف اعلان ولایت پر اکتفا کیا جاتا، جیسا کہ اس سے پہلے آغاز بعثت سے حجت الوداع تک بارہا اس حقیقت کو بیان کیا گیا، اور منافقوں نے کسی قسم کے خطرے کا احساس نہیں کیا، نہ ہی کوئی خطرناک سازش کی، تو موقع کی تلاش میں رہنے والے منافقین خطرے کا احساس نہ کرتے اور خطرناک سازشوں کے جال نہ بنتے، کیونکہ امام کی امامت کی اجراء پشت پناہ لوگوں کی رائے اور ان کی عمومی بیعت ہوتی ہے۔ لیکن غدیر کے دن انتہائی تعجب اور بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ انہوں نے دیکھا، سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا اور ارشاد فرمایا، ثم من بعد علی ولیکم و امامکم بعمر اللہ ربکم ثم الامامت فی ذریتی من ولدہ الی یوم تلقون اللہ ورسولہ۔ اب میرے بعد تمہارے امام علی ہیں، اور وہ امام جو خدا کے حکم سے معین ہوا، اور اس کے بعد امامت میرے خاندان میں علی کی اولاد کی ذریعے تا قیامت جاری رہے گی، اس دن تک جس دن تم لوگ خدا اور اس کے پیغمبر اسلام سے ملاقات کرو گے۔ نمبر 2، پھر سلسلہ امامت کی دوسری 11 کڑی یعنی خاندان رسالت اولاد علی ابن ابی طالب کا تعارف کرایا۔ معاشر الناس انہو آخر مقام اقولہ فی ھذا المشہد، اللہ اکبر، آخری ہے ثم العماد من ذریتی من ولدی الی یوم القیامہ یوم تلقون اللہ ورسولہ۔ اے لوگو، میں آخری مقام پر جہاں میں تمہارے درمیان کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں، تو میری بات سنو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو اور اپنے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ حق یہ ہے کہ خدا بزرگ برتر تمہارے پروردگار، تمہارے سرپرست اور تمہارے معبود ہے، اور اس کے علاوہ اس کا رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے تم سے خطاب کر رہے ہیں تمہارا سرپرست ہے، اور پھر میرے بعد علی اور خدا کے حکم سے تمہارے سرپرست امام ہیں، اور اس کے بعد امامت میری ذریت میں علی کی اولاد سے قیامت تک جاری رہے گی، اس دن تک جس دن تم لوگ خدا اور اس کے رسول سے ملاقات کرو گے۔ نمبر 3، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے قیامت تک کے لیے اسلامی حکومت اور امامت کی نشاندہی کی، آخری زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت اور امامت کو بیان کیا۔ نمبر 4، امامت کے ہر دعوے دار اور خاندان رسالت کے علاوہ کسی اور خلافت کے دعوے دار غاصب اور باطل کی پہچان کروائی کہ خاندان رسالت کے علاوہ کوئی خلافت اور امامت کا حقدار نہیں ہے، جو بھی دعویٰ کرے غلط ہے، غاصب ہے، باطل ہے۔ فرمایا، ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی ھذا ولم یوافقہ، لا ان جبریل خبرنی ان اللہ تعالی بذلک یقول من عاد علیا لم یتولی فعلیہ لعنتی فلتنظر نفسی ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان تخالفوا فتنض القدم بعد ثبوتها ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ملعون ہے، ملعون ہے، مغضوب ہے، مغضوب ہے وہ شخص جو میرے بات کا اس لیے انکار کرے کہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، جو وہ چاہتے تو وہ ہم نے نہیں کیا، جو اللہ چاہتا وہ ہم نے کیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جبریل نے مجھے خدا کی طرف سے خبر دی اور فرمایا، جو شخص علی ابن ابی طالب سے دشمنی کرے گا اور ان کی ولایت کو قبول نہیں کرے گا، اس پر میری لعنت اور غضب ہے۔ بس ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے لیے کیا لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں، خدا سے ڈرو، کہیں تم اس کی مخالفت کر بیٹھو اور تمہارے قدم ایمان کی راہ سے ڈگمگا جائیں۔ جو کبھی ایمان کی راہ پر استوار اور ثابت تھے، حق یہ ہے کہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا خوب جانتا ہے۔ 5واں، پھر امام علی ابن ابی طالب کی بیعت اور دوسرے اماموں پر یقین اور عقیدہ اور اعتراف کرنے کے لیے فرمایا، پورا ایک خطبہ ہے جسے بڑا لمبا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں
قدر وضاحت اور اس طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی جو جسارت کر رہے ہیں کہ ایک چیز ہمارے پاس دولت بچ جائے، اس میں سے بہت کم سوالات ہوں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے مسلمانوں تمہارے تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اس تپتے ہوئے صحرا میں میرے ہاتھ پر بیعت کر سکو، پس خداوند عالم کی جانب سے مجھے حکم ملا ہوا ہے کہ میں تم لوگوں سے ولایت علی اور ان کے بعد آنے والے اماموں کی امامت جو کہ میرے علی اور اولاد علی میں سے ہیں ان کے بارے میں اقرار لے لوں تاکہ تم پلٹو نہیں۔ میں تم لوگوں کی اس بات سے آگاہ کر چکا ہوں کہ میرے فرزند علی کے سلم سے ہوں گے سارے امام۔ پھر تم لوگ کہو گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا فرمان سن رہے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر راضی ہیں اور آپ کے اس حکم کی اطاعت کرتے ہیں جو کہ خداوند عالم کی طرف سے آپ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ جو ہمارا رب ہے ہم اس کے پیمان پر جو کہ حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت اور ان کے بیٹوں کی ولایت کے سلسلے میں ہے، اپنے جان اور دل کے ساتھ اپنی زبان اور ہاتھوں کے ذریعے آپ کی بیعت کرتے ہیں اور اس بیعت پر زندہ رہیں گے، مر جائیں گے، اٹھائے جائیں گے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گے، اس میں کسی قسم کے شک و تردد نہیں کرتے اور اس سے روگردانی نہیں کریں گے اور اس عہد و پیمان کو نہیں توڑیں گے۔ خداوند عالم اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور علی بن ابی طالب اور ان کے بیٹوں کی اطاعت کریں گے، یہ سب امت کے امام ہیں، وہ امام جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اور آپ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت علی کے سلم سے اور امام حسن امام حسین کے بعد آنے والے حسن اور حسین علیہم السلام کے میرے نزدیک مقام کے بارے میں پہلے تمہیں بتا چکا ہوں، آگاہ کر چکا ہوں۔ خداوند عالم کے نزدیک ان کی قدر و منزلت کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ امانت تم لوگوں کو دی گئی ہے، یعنی کہہ دیا ہے کہ یہ دو بزرگ ہستیاں جوانان جنت کے سردار ہیں، میرے اور علی کے بعد امت مسلمہ کے امام ہیں۔ تم سب مل کر کہو کہ ہم اس حکم خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، حضرت علی بن ابی طالب کی، حسنین علیہم السلام کی اور ان کے بعد آنے والے اماموں کی اطاعت کرتے ہیں جن کی امامت کا آپ نے تذکرہ کیا اور ہم سے عہد و پیمان لیا، ہمارے دل اور جان، زبان اور ہاتھ سے بیعت لی جو کہ آپ کے قریب تھے، یا زبان سے اقرار لیا، اس عہد و پیمان میں تبدیلی نہ کریں گے۔ خداوند عالم کو اس پر گواہ بناتے ہیں جو گواہی کے لیے کافی ہے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اس پیمان پر گواہ ہیں، ہر مومن پیروکار، ظاہری مخفی چھپی ہوئی فرشتگان خدا، خدا کے بندے اور خدا ان سب لوگوں کا گواہ ہے۔ پھر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے دوران تمام حاضرین کو علی الاعلان واضح طور پر ہوشیار کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الناس ما تقول فإن اللہ یعلم کل صوت خائف، معشر الناس قولوا الذین قلت لکم وسلموا علی علی بعمر المؤمنین وقولوا سمعنا وعطانا وغفرانا ربنا الیک المصیر، قولوا والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یا معاشرہ ان فضائع علی بن ابی طالب عند اللہ عز وجل قد انزل فی القرآن واکثر فی احصاء فی مقام واحد، فمن انباکم بما عرف فصدق قوله معاشر الناس من یطیع اللہ ورسولہ وعلیا ائمۃ الذین ذکرتم فقد فاض فوضا عظیما، معاشر الناس سابقون الی مباعث الموالات والتسلیم علیہ بعمر المؤمنین اولئک هم الفائزون فی جنات النعیم۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو تم کیا کہتے ہو؟ حق یہ ہے کہ جو آواز بھی تم زبان سے جاری کرتے ہو اور تمہارے دلوں میں جو نیت بھی ہے خداوند عالم سے آگاہ ہے، جانتا ہے۔ پس جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اس نے اپنے ساتھ نیکی کی اور جو گمراہ ہو گیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اور جو اپنی امامت کی بیعت کرے گا اس نے اپنے خدا اور برتر کی بیعت کی، اس کی قدرت ساری قدرتوں سے بالا ہے۔ اے لوگو خداوند عالم کی بیعت کرو،
میری بیعت کرو، علی امیر المؤمنین کی بیعت کرو، حسن اور حسین علیہ السلام کی بیعت اور ان کے بعد آنے والے ائمہ معصومین کی بیعت کرو جو کہ زندہ اور جاوید اور کلمہ طیبہ ہیں۔ خدا دغاباز پھر جانے والے کو ہلاک کرتا ہے، جو وعدے کو توڑ دے اسے ہلاک کر دے گا، جو وعدے کو پورا کرے رحمت خدا اس کے شامل حال ہوگی، جو بھی پیمان عہد وعدہ توڑے گا تو وہ اپنے نقصان میں یہ عمل انجام دے گا، جس نے وفا کی اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اے لوگو، جو کچھ میں نے تمہارے لیے کہا ہے وہ میں دہراؤں، ریپیٹ کروں، اور علی کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کیا کرو اور کہو کہ ہم نے سن لیا ہے، اس امر میں آپ کی اطاعت کرتے ہیں، خداوند عالم تجھ سے مغفرت کی طلب کرتے ہیں اور ہمیں تیری طرف لوٹا دے، اور کہو حمد ہے خدا کی، اس نے ولایت علی کے طرف ہمیں ہدایت کی، اور اگر خدا ہماری رہنمائی نہیں کرتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ اے لوگو، در حقیقت علی ابن ابی طالب کے فضائل خداوند منان کی نظر میں جو اس نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے اتنے زیادہ ہیں جن کا ذکر کرنا کسی بھی تقریر میں ممکن نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی علی کے فضائل اور ان کے قدر و منزلت تمہارے لیے بیان کرے تو اس کی تصدیق کرو، شک نہ کرو۔ یہ پیغمبر کا خطبہ ہے غدیر میں۔ اے لوگو، جس نے خدا، رسول اور ان کے بعد آنے والے اماموں کی اطاعت کی جن کا ذکر میں نے کیا تو در حقیقت وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا۔ اے لوگو، وہ لوگ جنہوں نے علی ابن ابی طالب کی بیعت کی اور ان سے دوستی اور امیر المؤمنین کے عنوان سے ان کو سلام کرنے میں سبقت حاصل کی، وہ لوگ بہشت میں ہمیشہ رہنے والے۔ اس مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ بیعت کیا اور جنرل بیعت کا حکم صادر کیا۔ لا ان عند انقضاء خطبتی ادعوکم فی مصافقتی علی بیعتی وباقرار به ثم مصافقت من بعدی۔ اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خطبے کے بعد میں تمہیں علی کی بیعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں، اور ان کی بیعت کرو، ان کی امامت کا اعتراف کرو، اور ان کے بعد آنے والے اماموں کی بیعت کرو۔ آگاہ ہو جاؤ، حق یہ ہے کہ میں نے خدا کی بیعت کی اور علی نے میری بیعت کی، اور خداوند عالم کی طرف سے تم لوگوں کو حضرت علی کی بیعت کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ لہذا تم جو عہد پیما کو توڑے گا وہ اپنے نقصان شکنی کرے گا، اور مجھے خداوند عالم کی طرف سے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے حضرت علی کی بیعت لوں، اور جو کچھ خداوند عالم کی طرف سے حضرت علی کی ولایت کے بارے میں نازل ہوا ہے اس کا ایکسپٹ کروں، اعتراف کروں۔ عزیزو، یقیناً بہت لمبی داستان ہے۔ خدا ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب پہ گامزن رکھے، آمادہ کرے، ولایت علی ہمیشہ رہے، باقی رہے، اور ولایت علی کے ساتھ ان کے بعد قیامت تک آنے والے وصی رسول کا اقرار ہو، اور رجعت میں امام زمان کے ساتھ رجوع ہونے کی توفیق ہو۔ امام زمان کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ امام زمان کی السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔